خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو۔ Take sadaqah out of their wealth. Take sadaqah, obligatory alms, out of their wealth, through which you may cleanse and purify them, and pray for them. إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ Indeed, your prayer is a source of peace for them, and Allah is all hearing, all knowing. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وأن الله هو التواب الرحيم۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ Have they not come to know that Allah is He who accepts repentance from His slaves and accepts sadaqah, and that Allah is most relenting, very merciful. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی۔ Say, do what you do, Allah will see your deed, as well the messenger and the believers. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ And you shall be returned to the knower of the seen and the unseen. Then he will tell you what you have been doing. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا۔ And there are others whose matter is deferred till the command of Allah comes. Either He would punish them or relent towards them. واللہ علیم حکیم۔ اور اللہ کا علم، اور اللہ کامل علم والا بھی ہے اور کامل حکمت والا بھی۔